اور آج کی شخصیت ہیں اسرار احمد عرف ابن صفی۔ ابن صفی کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اہم ڈیٹیکٹیو سٹوری ٹیلرز میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے سند ہے اگاتھا کرسٹی کے خطوط اور ان کی اپریسیشن۔ آپ کی کہانیاں نہ صرف جرمن، فرینچ، نارویجن اور ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئیں بلکہ انگریزی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئیں اور بہت شہرت حاصل کی۔ ابن صفی 1928 میں الہ آباد کے ایک قصبہ نارا میں پیدا ہوئے۔ الہ آباد کا نیا نام آپ جانتے ہوں گے، پریاگ راج، اور یہ اس کا نام پرانا ہے۔ الہ آباد سے پہلے اس کا نام پریاگ راج تھا۔ ایک ایسی ہی مثال پنجاب میں بھی موجود ہے۔ کون سا شہر؟ ساہیوال، مونٹگومری، پھر ساہیوال۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ نوح ناروی مشہور شاعر، داغ دہلوی کے شاگرد اور ابن صفی کے ماموں تھے۔ نوح ناروی داغ کے جانشین بھی تھے، اور داغ کے جو 40-50 شاگرد تھے وہ بعد میں نوح ناروی کے شاگرد ہو گئے تھے۔ واہ! اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن صفی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ایک ہی ہے، یعنی 26 جولائی۔ 26 جولائی، اور بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، 52 ایئرس۔ اب 52 سال کیا عمر ہے؟ چنانچہ اپنے ماموں کی نسبت سے آپ علم و فضل سے متعلق رہے۔ ابتدائی دور میں ہی ٹھیک ٹھاک پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ آگرہ یونیورسٹی سے آپ نے BA کیا، اور اسرار ناروی کے نام سے آپ نے مشق سخن کا آغاز کیا، شاعری وائری شروع کی، لیکن شاعری میں کوئی لمبا چوڑا نام پیدا نہیں کر سکے۔ شاعری کی کتابیں ایڈٹ کرتے تھے، پروف ریڈنگ کرتے تھے، لیکن نام ان کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ نثر کے حوالے سے۔ یہ الہ آباد چونکہ بہت مردم خیز خطہ ہے، بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے ناولسٹ، ایک بہت بڑے نقاد انتقال فرما گئے، بہت بڑا نام شمس الرحمان فاروقی۔ ہی واز فرام الہ آباد۔ پنڈت جواہر لال نہرو واز آلسو فرام جواہر لال نہرو الہ آباد۔ ایک بہت بڑے ادیب نہیں تھے، لیکن رائٹر البتہ ضرور تھے، اور بہت ادب شناس انسان تھے، سخن فہم ضرور تھے۔ اگر سخن ور نہیں تھے تو سخن فہمی ختم تھی، اور ان کے دوستوں میں بہت بڑے بڑے شعراء شامل تھے، جن میں سر فہرست جوش ملی آبادی اور علامہ اقبال۔ علامہ اقبال، آف کورس علامہ اقبال۔ الہ آباد خطہ ہی ایسا ہے۔ ایک اور بھی شاعر میں الہ آبادی انہوں نے نام اکبر الہ آباد۔ اکبر الہ آبادی۔ جی، اکبر الہ آبادی۔ اور اسی دور میں تھوڑے سے جونیئر سید مصطفیٰ زیدی، جی، another الہ آبادی، دس از احمد آباد۔ سن 52 میں ابن صفی پاکستان آ گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ سن 52 میں اور بہت سے لوگ ارلی 50s میں، اینی آپا بھی ارلی 50s میں ہی آئی تھی، جوش صاحب بھی 50s ہی میں آئے جوش صاحب بھی 50s میں آئے تھے، ارلی 50s میں۔ نثار بزمی صاحب، ناشاد صاحب، یہ ارلی 50s۔ اچھا جی، کراچی میں آپ کا قیام لالو کھیت کے علاقے میں تھا، یہ ناظم آباد کی طرف یہ جگہ ہے، میں نے دیکھ رکھی ہے، بہت گنجان آباد، کنجسٹڈ، ٹریفک کی تباہ کاریاں۔ کراچی میں ابن صفی درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ایک حادثاتی وجہ بنی ان کے اتنے بڑے ڈیٹیکٹیو سٹوری ٹیلر بننے میں، کہ شام کے وقت بہت سے دوست بیٹھے تھے، گفت و شنید ہو رہی تھی، اور ایک بات جس پر بڑی گرما گرم بحث چل رہی تھی کہ اردو ادب اب فحش نگاری کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اب جو جتنی obscenity کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی ہٹ ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس وقت ہدف ان کا منٹو ہوگا، عصمت چغتائی ہوں گی، اور چند دیگر لوگ، یہ میرا گمان ہے، آئی ایم ناٹ شیور،
جس پر انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ نہیں میں دلچسپ لٹریچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے فحش نگاری. دیکھیں منٹو کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یونرا ہی اور تھا, لیکن سب بہت کنٹروورشل رہے. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ ایک نیش اس کی آڈینس تھی. جس نے منٹو کو پڑھنا ہے اس نے پڑھنا ہی پڑھنا تھا. اور منٹو بلا شبہ بہت بڑا رائٹر. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ منٹو کو فحش نگاری کے حوالے سے بلکہ دھر لیا جاتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن, جس طرح کے وہ تھے, بے خوف تھے. اب منٹو کے ساتھ میرا واحد اختلاف یہ ہے ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ بعض چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. مسٹ یو شاؤٹ ایٹ دا ٹاپ آف یور لنگس. اب آپ نے ایک یورینل کو بنیاد بنا کر, کیپٹل سینما تھا یہ پتہ نہیں کون سا سینما, اس کے اوپر ایک نہایت شاندار مضمون لکھ مارا, موتری. اب اس کا نام ہے موتری. اور جس طرح کی ایکسپلینیشن اس بندے نے اس موتری کی کر دی ہے, اس غلاظت کی, اس ٹوائلٹ کی, چارلز ڈکنز کیا کرتا ہوگا, ٹامس ہارڈی کیا کرتا ہوگا. کمال. جب ایک لکھاری ڈھٹائی پہ اتر آئے کہ میں نے اس کو ایکسپلین کر کے رہنا ہے, بلا شبہ اس تحریر کو میرے کہنے پہ اگر آپ تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں تو اور اس کو ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو موتری پڑھیے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مضمون پین سے نہیں لکھا گیا, یہ کیمرے سے لکھا گیا. ٹوبا ٹیک سنگھ بڑا اچھا. ٹوبا ٹیک سنگھ تو سیدھی سیدھی ایک کہانی ہے نا, بڑی شاندار کہانی ہے. یہ جان لیوا کہانی ہے. میں بندہ سر دھنتا رہ جاتا ہے کہ یار ایسی ایسی باریکیاں اس بندے نے دیکھی. لگتا ہے جیسے اس ٹوائلٹ میں اس بندے نے 10 سال گزارے ہیں. اچھا جناب, پھر اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ بھیجا ہوگی. انہوں نے ایک سیریز لکھی جاسوسی دنیا اور ایک عمران سیریز, دونوں میں تقریباً 100 ناولز دونوں میں لکھ مارے اور اتنی پاپولیرٹی ملی, اتنی پاپولیرٹی. ایک بہت بڑے محقق اور نقاد اردو ادب کے حسن عسکری, وہ کہنے لگے کہ اردو نثر تو نان کو بھی نہیں ملتی اب. تو ابو الخیر کشفی نے انہیں چند ناولز ابن صفی کے بھیجے. وہ پڑھ کے حیران رہ گئے, اشش کرنے لگے, اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی کہتے یار کوئی نیا ناول نہیں آیا اس کا. واہ. ایک سے ایک بڑھ کر ان کے اشاق, جن میں صدر ایوب بھی شامل تھے, ڈاکٹر اے کیو خان شامل تھے. جی شاید اس لیے بھی کہ چونکہ بیک گراؤنڈ اتر پردیش تھا, ان کا لکھنے کا انداز اس پرسپیکٹو کو, اس کلچر کو وہ سمجھتے تھے, کیونکہ ان کا تعلق مدھیہ پردیش سے تھا, بھوپال سے تھے. اور ایک اور رائٹر تھے غالباً تیرتھ رام فیروز پوری, جن کا کیریکٹر تھا انسپیکٹر پرمود. بہت ہی وہ بھی زبردست کیریکٹر تھا, ملتا جلتا. وہ ان سے پہلے لکھتے تھے. جی ان کا پہلا ناول تھا دلیر مجرم. واہ. دلیر مجرم پہلا ناول, اور سپر ہٹ ہوا. پھر چل سو چل, کرنل فریدی, سارجنٹ حمید, یہ دونوں ایک بڑا زبردست ڈوو تھا. اور ایک ان کا میں ناول اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں, رائفل کا نغمہ. واہ واہ. یہ مزاح نگاری بھی کرتے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ عمران جو کیریکٹر ہے وہ ایکچولی ایک کامک کیریکٹر تھا ان کا. یہ چونکہ اپنے ناولز خود چھاپا کرتے تھے, انہوں نے 2 مہربانیاں کی اپنے قارئین پہ. ایک تو پیپر بیک ایڈیشنز چھاپنے شروع کیے, نیوز پرنٹ پہ جو سستا ایڈیشن ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, میں خود گزارش کرتا رہا ہوں کہ بڑی تگو کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ہر مہینے ان کا ناول آ جاتا تھا نیا. یہ بھی ایک مہربانی وہ کرتے تھے. ہر ماہ جیسے منتھلی ایک میگزین چھپتا ہے نا, بالکل اسی طرح, جس سے پھر ایک ٹرینڈ بنا جاسوسی ڈائجسٹ ایوری منتھ. تو یہ جاسوسی ناول آتا تھا ایوری منتھ, سب کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا, حتیٰ کہ لوگ کئی دن پہلے ہاکر سے, نیوز ایجنسیز سے کہنا شروع کر دیتے تھے کہ بھی جو ہی یہ آئے
آپ نے میری کاپی ابھی سے بک کر لو. واہ اور جاوید اختر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. سر جوید اختر کیڑے بلا جاوید اختر شبانہ اعظمی والے, شعلے والے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام جمع پونجی ان کے ناولوں پہ خرچ کر دیتا تھا, واہ اور مجھے کہتے ہیں لت پڑی ہوئی تھی, میں ان کی سٹوری کبھی جانے نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 250 ناولز جوید صاحب نے پڑھے نہیں. اکثر نے بھی پڑھے ہوں گے, کیونکہ جس کو یہ لت پڑی ہوئی تھی نا, وہ تو پھر کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میری نظر سے نہیں گزرا, وہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, کیونکہ یہ پڑھنے ہیں. بالکل ایسی ہے جیسے خبر ہار دیکھنے کی عادت پڑ جائے نا, جی ایسے ہی لوگ تو آپ کو اگر محسوس ہو کہ فلاں ایپیسوڈ میں نے نہیں دیکھی ہوئی, او ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, واپس چلو یہ دیکھنی ہے بھائی. اور اس کام کو آسان کر دیا ہے یوٹیوب نے. جی ایسے ہی آلدو فریش کا مزہ ہی اور ہے, کیونکہ فریش جو ہے اس کے اندر آپ کو کرنسی ملتی ہے, کرنٹ افیئرز مل جاتے ہیں. جی ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ گبر سنگھ کا کیریکٹر میں کریٹ نہ کر پاتا اگر میں نے ابن صفی کو نہ پڑھا ہوتا. واہ 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 موگیمبو موگیمبو ان کی ایک اور کریشن, کہتے ہیں موگیمبو کا کیریکٹر بھی آئی پیکڈ فرام, ایکچولی یہ انسپریشن ہوتی ہے جو کہیں سے ملتی ہے. انسپریشن لیتے ہوئے انہوں نے موگیمبو اور گبر سنگھ, آپ کو یاد ہے نا کہ شعلے ان 2 رائٹرز نے لکھی تھی, ایک فرحان کا والد, دوسرا سلمان کا والد, سلیم جاوید, سلیم خان اینڈ جاوید اختر. کیسے بڑے بڑے نام تھے. پھر چیز بھی تو نظر آتی ہے نا, پھر پتہ بھی تو چلتا ہے کہ بھائی یہ ہے اس کے پیچھے. میں ایک دفعہ سن رہا تھا ایک گانا, ہوا سے موتی برس رہے ہیں, فضا ترانے سنا رہی ہے. میں اتنا امپریس ہوا لیرکس سے, پوئٹری سے, واہ میں نے کہا یہ روٹین سے ہٹ کے ہے. حالانکہ بہت بڑے بڑے فلمی شاعر, قتیل شفائی, فیاض ہاشمی, تنویر نقوی, سیف الدین سیف, مسرور انور, بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن میں نے کہا یہ ہٹ کے ہے, یہ پتہ کرنا پڑے گا. تھوڑی سی تحقیق کی تو عقدہ کھلا, جوش ملی آبادی ہیں, واہ آگ کا دریا, یہ سارے گانے جوش ملی آبادی کے, حتیٰ کہ ایک ترانہ بھی. واہ پی ٹی وی میں کوشش کی گئی ان کے کاموں پر ڈرامے بنانے کی, فلمیں بھی بنی, لیکن ناقص ڈائریکشن کی وجہ سے, ناقص پروڈکشن کی وجہ سے فلمیں دھری کی دھری رہ گئیں. اور جو ٹی وی کے لیے جو ایک بہت تگڑی سیریز بنانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا, اس کا نام رکھا گیا ڈاکٹر دواگو. واہ ڈاکٹر شواگو اس دور کا بڑا سپر ہٹ آئٹم تھا, ڈاکٹر دواگو. صحیح ڈاکٹر دواگو بہت چلتا, کیونکہ کامیڈی بھی تھی, تھرلر تھا, سسپینس تھا. لیکن وہ اس لیے بیچ میں رہ گیا کہ ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا, اور اس طرح کی چیزوں کو اس وقت بہت شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, کھل کھلا کے ہنسنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یہ کیا کام ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. ضیاء الحق ایک بڑا ہی خوش کیریکٹر تھا. اور ابن صفی نے پی ٹی وی کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس کی وجہ سے. جی, انہوں نے وہ ڈرامہ بنایا لیکن دکھایا نہیں. اب ان کے صاحبزادے احمد صفی اپنے والد کا سارا کام وہ آڈیو ویڈیو میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کے حوالے سے ہماری خدمات حاصل کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہمارے پروڈیوسر بلال سے, فیصل شیرجان صاحب سے, کیونکہ وہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے, یہ ریڈو ہونے چاہیے. وہ جن کے اوپر بنایا بھی گیا کچھ, وہ اس دور میں تھا, اب کریں گے تو بہت ہی بہتر کریں گے. تو اف یو آر انٹرسٹڈ احمد صفی صاحب, تو ہم حاضر ہیں, اس لیے بھی کہ آپ کے تو والد تھے, ہمارے ہیرو ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ 25% لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں وہ کتابوں کو اس دور میں بھی؟ 5% بھی نہیں, 5 بھی نہیں. سر یہ بک فیئرز ہونے چاہیے, مختلف شہروں میں ہوتے ہیں. بھائی سب کچھ ہونا چاہیے, بشرطے کہ بکس پڑھنے والے بھی تو ہوں. ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. نہیں سر, میں نے دیکھا ہے یوتھ بڑی آتی ہے اور بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, پہلے سے زیادہ بکتی ہیں کتابیں اب, مگر پتہ نہیں چل رہا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. بکتی پہلے سے زیادہ ہیں, چھپتی بھی پہلے سے زیادہ. میرا خیال ہے لائبریریوں کی نظر ہوتی ہیں. نہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں کراچی بک فیئر پہ, لاہور بک فیئر پہ.
यहाँ एक्सपो में होता फिर है। ये भी हो सकता है कि शौकिया खरीदते हों और पढ़ने की जहमत से। ये अली अकबर नातिक की पता नहीं कितना एडिशन आ गया, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है इस वक्त पाकिस्तान का, अली अकबर नातिक, नौलखी कोठी। यार मैंने दुख ही रहना राणा साहब वैसे ये है बेटा, बड़ियां किताबां पढ़नियां सी, बस मैं पढ़ाई तो यार ਹੁਣ ਪੜ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। बड़ी बड़ी गहरी गल लिखी ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ समझ आनी शुरू होई माड़ी माड़ी। तो ऑडियो सुनो ना। ऑडियो मैं ਹੁਣ कुत्ते वाली शुरू करनी है अगों। मैं समझा कह रहा है उन्होंने मैं कुत्ते वाली करनी है। मैंने ये सारे नॉवेल्स 70s में पढ़ रखे हैं, के बाद जो आते रहे वो कोशिश करता रहूं, क्योंकि ये 80s तक ये सिलसिला रहा है। उससे बाद भी रहा है, मजहर कलीम समेत दूसरे लोगों ने लिखा। जी 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 जी, मैं यही कह रहा था कि मजहर कलीम ने लिखना है, लेकिन बहुत फ़र्क है दोनों, बहुत फ़र्क है। इब्न सफ़ी की बात ही और थी। अच्छा जी, ISI की मावनत भी करते रहे इब्न सफ़ी, जासूसी के हवाले से, क्योंकि बहुत चीज़ों पे नज़र थी उनकी, उन्होंने जासूसी लिटरेचर पढ़ा भी बहुत था। जैसे इयन फ्लेमिंग तो खुद काम करते थे, मरीन्स के अंदर इंटेलिजेंस सर्विस में थे। अच्छा, इब्तदान बहुत बुरा समझा जाता था इब्न सफ़ी की तहरीरों को, और जो उस दौर के बड़े कॉन्स्टिपेटेड से, वज़ादार से अदब परस्त लोग थे, वो कहते थे ये तो ओ भाई ये क्या लिख दिया है, जिस तरह तुम कहते हो ओ भाई ये, वो कहते थे ये ओबाश नौजवानों का लिटरेचर है। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि इंतहाई पॉपुलर हो गया।